اور اس کے بعد میں عاشورہ کو آپ جانتے ہیں، علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، علی اصغر کا بچپن لٹ گیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، اونا محمد کو رول ڈالا گیا، حضرت حبیب نے مظاہر لٹ گئے، حضرت زینب کی چادریں چھین گئی، حضرت سکینہ کی بالیاں چھین لی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، بھوکے پیاسے قافلے کو قیدی بنا لیا گیا، یہ سب کچھ ہوا مگر ام حبیبہ کو خبر نہ ہوئی۔ ایک روز ام حبیبہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک محلے کی عورتیں آتی ہیں، آنے کے بعد کہتی ہیں ام حبیبہ شہر میں کچھ کٹے ہوئے سر اور کچھ قیدی آئے ہیں، تم ان کا تماشا دیکھنے چلو گی؟ تو ام حبیبہ نے کہا نہ، میری بی بی فاطمہ مجھ سے منع کیا کرتی تھی، ام حبیبہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ تو ان عورتوں نے کہا ان قیدیوں کا اچھا مذائقہ ہے، یہ لوگ تو باغی ہیں، انہوں نے تو امیر شام نے ضد پر خروج کیا تھا، چلو چلتے ہیں۔ تو ام حبیبہ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی، میرا شوہر گھر سے باہر ہے، میں بغیر اس کی اجازت قدم نہیں رکھ سکتی۔ تو انہوں نے کہا تم گھر سے مت جاؤ، باہر مت جاؤ، مگر تمہارا کوٹھا تو سرے راہ ہے، چھت پر چڑھ کر دیکھ لو۔ بس یہ لوگ ام حبیبہ کو زبردستی چھت پر لے کر کے بیٹھ گئی۔ ام حبیبہ نے دیکھا کہ 18 کٹے ہوئے سر نیزوں میں چبھے ہوئے ہیں، اور ان سروں میں ایسے ایسے پیارے سر ہیں کہ کسی کے گھمرالے بال غبار آلو، کسی کے گالوں پہ گرد لپٹی ہوئی، کسی کی آنکھوں میں خون بھرا ہوا، کسی کے دانتوں میں خون بھرا ہوا۔ اور ام حبیبہ غور سے دیکھتی ہے کہ ایک نیزہ طویل پر، ایک اونچے نیزے پر ایک سر ہے، ایسا سر ہے، حسین ہے، پرنور ہے، خوبصورت ہے، جھنڈولے بال ہے، مگر پہچاننے میں نہیں آتا، ایسا گرد آلود ہے۔ ام حبیبہ بڑی غور سے اس سر کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر کے کہتی ہے کہ میں نے یہ صورت کہیں نہ کہیں دیکھی ہے۔ سر آگے چلے گئے، اچانک ام حبیبہ نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر کئی عورتیں رسیوں سے بڑی کس کر بندھی ہوئی ہے، ان عورتوں کے سروں پر چادریں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ننگے سر ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ ارے آج ہماری ماں اور بہنیں پردے والی نہیں ہیں، بے پردہ ہے، مگر ہم پھر بھی یہ گمان نہیں کرتے کہ ہماری ان بے پردہ عورتوں کو کوئی غیر مرد دیکھ لے۔ مگر اس زین العابدین سے پوچھو کہ جس کی ماں کو آسمان نے نہیں دیکھا تھا، اس زین العابدین سے پوچھو، جوان تھا، خون گرم تھا، لڑکا تھا، خون کو جوش تھا، مگر اس کے سامنے اس کی بہنیں ننگے سر اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور کوفے کے ہنڈے، کوفے کے کتے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ غور تو کرو، اور تماشا ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے ٹھیکڑیاں مار رہے تھے، اینٹیں مار رہے تھے، سروں کو اینٹیں مارنا چاہ رہے تھے۔ تاریخ نے یہ بھی بتایا کہ آل محمد کی ناموس کا تماشا دکھانے کے لیے 20 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے، اس لیے کہ محمد کی بیٹی کو تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ تو وہ اونٹ جب سامنے آئے تو حضرت ام حبیبہ نے دیکھا ابھی تو بیمار ہے، ایک شخص ہے جو بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، ننگے پاؤں ہے، گردن میں توق اتنا بھاری ہے کہ گردن جھکائے جھکائے چل رہا ہے، اس سے گردن نہیں اٹھتی ہے۔ جیسے وہ ام حبیبہ کے چھت کے نیچے آیا، ام حبیبہ نے اس سے پوچھا اے شخص تو بتا تو صحیح برائے خدا کہاں سے آیا ہے؟ تو زین العابدین نے بڑی مشکل سے اوپر دیکھتے ہوئے کہا بی بی مجھ سے گردن اوپر نہیں اٹھ رہی، میرے ہونٹ نہیں چل رہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تمہیں جو پوچھنا ہے تم جو بات ان سے پوچھ لو جو پیچھے عورتیں اونٹوں پر آ رہی ہیں۔ اتفاق سے جو اونٹ قریب آئے ہیں تو ام حبیبہ نے دیکھا کہ ان اونٹوں پر عورتیں ہیں کہ چہروں پر اتنے تھپڑ مارے گئے ہیں کہ سرخ چہروں سے نیلے چہرے ہو چکے ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، چیخوں پکار میں اگر وہ اپنے بالوں سے سر چھپاتی ہے، چہرہ چھپاتی ہے تو بال ہٹا دیتے ہیں، ہاتھوں سے اگر وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے تو ہاتھوں میں نیزے کی انیاں چوب رہے ہیں، مگر تماشا دکھا رہے ہیں۔ جب حضرت زینب جیسے ہی اونٹ قریب آتے ہیں تو اتفاق سے حضرت زینب اونٹ پر سکینہ کو لیے سوار تھی۔ ام حبیبہ کے پاس جیسے ہی وہ اونٹ آتا ہے تو سکینہ اس وقت ایسی پیاسی تھی کہ ایک ایک سے پانی مانگ رہی تھی، مگر کوئی سکینہ کو پانی نہیں دے رہا تھا۔ مومنین جو شہید ہو گئے وہ تو 3 دن کے پیاسے شہید ہوئے، مگر جو بچ گئے تھے اللہ جانے وہ کب تک پیاسے رہے ہوئے۔ سکینہ سب سے پانی مانگ رہی تھی، مگر کوئی اس لاکھوں کے مجمع میں اس بچی کو پانی دینے والا نہیں تھا۔ تو ام حبیبہ کا دل تو پہلے ہی ان سروں کو دیکھنے سے بھرایا تھا۔ جیسے ہی حضرت سکینہ کی پکار سنی
कहती है बच्ची तू सब्र कर, मैं तेरे वास्ते अभी पानी लाती हूँ। उम्मे हबीबा पानी लेकर के आई और पानी लाने के बाद सकीना को देने से पहले कहती है लो पानी तो ले लो, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए 2 उम्र की दुआ कर दो, क्योंकि तुम जैसे यतीमों की दुआ कबूल होती है। सकीना बहुत प्यासी थी, सकीना हुसैन की बेटी थी, सकीना साबिर थी, मगर इतनी प्यासी थी सब्र न कर पाई, जल्दी से पानी पीना चाहती थी कि उम्मे हज़रत ज़ैनब ने कहा बेटी इतना सब्र किया है, थोड़ा और सब्र कर ले, इस औरत से इसकी दोनों तमन्नाएं तो पूछ ले। सकीना ने कहा औरत बता तू क्या दुआ चाहती है? तो हज़रत उम्मे हबीबा कहती है पहली दुआ तो मेरी ये है कि खुदा मेरे बच्चों को कभी ऐसे यतीम न करे जैसे तुम यतीम हो गई, और दूसरी तमन्ना मेरी ये है कि खुदा बंदे आलम जल्द से जल्द मुझे मेरी शहजादी हज़रत ज़ैनब के दीदार करा दे। हज़रत ज़ैनब ने जब अपना नाम सुना, गौर से देखा तो पहचानी, अरे ये उम्मे हबीबा है। हज़रत उम्मे हबीबा से कहते अच्छा तूने ज़ैनब को कहीं देखा है? अब देखेगी तो पहचान लेगी। उम्मे हबीबा कहती है भला क्यों ना पहचानूंगी, मैंने मुद्दतों तक उनके साथ वक्त गुजारा है, जिंदगी गुजारी है, खेली कूदी हूँ, अब कहाँ ताप जनाबे ज़ैनब को। कहती है अरे तूने कहाँ पहचाना ज़ैनब को? अरे उम्मे हबीबा अना ज़ैनब बिन्त अली अमीरुल मोमिनीन, जिसको तू देख रही है वो ज़ैनब अली की बेटी तो है। उम्मे हबीबा ने गौर किया, गौर से देख उम्मे हबीबा चीख पड़ी। ज़ैनब कहती है उम्मे हबीबा एक दौर तो तूने हमारे घर का वो देखा था, वो जाओ हशर देखा था, एक आज का दौर है कि हमारे सर पर चादरें भी नहीं है, हमारे आदमियों को मार दिया गया, बच्चे कत्ल कर दिए गए, खैमों में आग लगा दी गई, सर से चादरें छीन ली गई, सर तेरे आका का तेरे सामने से गुजर गया और तूने पहचाना नहीं। ऐ उम्मे हबीबा अगर तुझसे हो सके तो हमारे लिए चंद चादरें ला दे। उम्मे हबीबा गई, चादरें लेकर के आई, हज़रत ज़ैनब ने चादरें बांटी। क्यों वज़ादारों कि ये चादरें हज़रत इफ़्फ़त हरम के सर पर महफूज रही, इज़्ज़त हरम के सर पर महफूज रही। वल्लाह आलम वल्लाह शिब्र मरदूद को मालूम हो गया और वह ज़ालिमों के साथ आ गया। किसी ने हज़रत ज़ैनब की चादर छीन ली, किसी ने हज़रत कुरसू की चादर छीन ली और कोई हज़रत सकीना की चादर बछीर कर ले गया। इतना रसूल हक की दरबार में खड़ी है, परवरदिगार आलम महशर में क्या कमी है। मोहम्मद अरबी पर दुरूद और सलाम, हुसैन इब्न अली और आल पर तमाम। तेरे दुख ते